اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، اور آج انشاءاللہ ہم اسلامیات جماعت پنجم اسلامیات جو ہے اس کو حل کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے باب نمبر 2 کا، ایمانیات و عبادات۔ ریڈنگ بھی پڑھیں گے، معنی بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور آخر میں مشق جو ہے وہ بھی حل کریں گے۔ تو ایمانیات کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکوں پر ایمان، اس طرح ہر شر اور بد اس پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمانیات میں آتے ہیں۔ اور ایک ہے عبادات، جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، عبادت کی جمع عبادات۔ تو سب سے پہلا جو اس کا ہے جو حصہ ہے، جو سبق ہے، وہ ہے ایمانیات۔ اور ایمانیات میں سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے یعنی نیک کام کریں۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو ہم اس پر عمل کریں، اس کو مانیں، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا یا اعمال کرنے کا، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ حضور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم وہ اعمال یعنی انجام دیں۔ زندگی کی دنیا عارضی ہے، عارضی کا مطلب مختصر ہے، تو یعنی وقتی ہے، وقتی طور پر ہے، اور تھوڑے عرصے کے لیے اور کم وقت کے لیے بھی ہے، عرصہ وقت لمحہ۔ جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یعنی موت کے بعد، اس کے بعد آخرت، قبر، وہ زندگی جو ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی ہے، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عقائد اسلام میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کا مطلب اور اس سے مراد، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ دنیا اور اس میں رہنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ ختم ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمام انس و جن کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں۔ اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور یہ دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس دن کو قیامت کا دن کہا ہے۔ جس میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اسے میدان حشر کہتے ہیں، یعنی وہ دن جس دن کیا ہوگا؟ لوگ جمع ہوں گے اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، جس میدان میں اس کو حشر کہتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کے مطابق اس کا حشر ہوگا۔ جس کتاب میں انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، یعنی جس کتاب میں انسان کے تمام اچھے برے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اس کتاب کو، اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، انسان کا کیے گئے اعمال۔ دنیا کے اندر انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کا مکمل ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ انسان کے لمحہ لمحے کی، سیکنڈ کی جو ہے وہ سب کچھ، وہ سب کارروائی محفوظ ہو رہی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو، تو یہ سب چیز جو ہیں وہ فرشتے کرام کاتبین جس کو کہتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھوں کی حرکت، آنکھ کے اشارے اور دل کے اچھے برے خیالات، یہ سارے کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان کی لکھ ہو رہی ہے، کرام کاتبین ان کو لکھ رہے ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے دو معزز فرشتے کرام کاتبین سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کام پہ کیا کرام کاتبین کو مقرر فرمایا گیا ہے۔ آخرت میں انسان کے تمام اعمال تولے جائیں گے۔ کیا روز آخرت، یعنی محشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں کیا ہوں گے؟ انسان کے اعمال کی ناپ تول ہوگی۔ جس انسان کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جس انسان کے اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے برعکس جس انسان کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے علاوہ، اس کے برعکس، اگر خدا نہ خواستہ ایسا انسان ہے جس کے کیا نیک اعمال جو ہیں وہ کم ہیں اور برے اعمال زیادہ ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اس کو عقیدہ آخرت ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی، حشر کی زندگی، اور اس کے بعد جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تو اس عقیدے کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے، یعنی وہ جو بھی اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے گا۔ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، دنیا میں کیا کرتا ہے انسان صرف آخرت کی سوچتا ہے، اور دنیاوی کاموں سے اس کا دل جو ہے وہ دنیاوی کام میں اس کا دل نہیں لگتا۔ انسان کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک شخص، ایک انسان، ایک مسلمان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہو تو اس کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ باخبر واقف، زندگی کی نعمت جو صرف ایک بار ملتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے۔ بندگی، غلامی، عبادت اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہماری عبادات جو ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمان برداری کریں، ہر ایک سے حسن سلوک کریں، ہر برے کام سے بچیں، آپس میں پیار، محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہیں، اور ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ تو تھی اس کی ریڈنگ۔ اب آگے مشق ہم نے حل کرنا ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، جس دن تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اسے کہتے ہیں جمعرات کا دن، قیامت کا دن، عذاب کا دن اور ہفتہ کا دن۔ تو کیا قیامت کے دن ہے۔ با، یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اور جیم، انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کہلاتے ہیں کرامن کاتبین، جو اعمال لکھتے ہیں۔ انسان کے اعمال لکھنے پر فرشتے مقرر ہیں۔ دو، خالی جگہ، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ با، عقیدہ آخرت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیم، میدان حشر میں قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے۔ دال، زندگی کی نعمت صرف ایک بار ملتی ہے۔ نمبر 3، مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 11 پہ جو ہے، چونکہ مختصر سوالات ہیں، جوابات ہیں، تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ اس سوال کا کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 11 پہ پہلی جو لائن ہے اس میں ہے۔ 2، عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت کی طرف چلتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا کیا ہے۔ عقیدہ آخرت یہ دیکھیں دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ جہاں پہلا سوال نمبر 1 ختم ہوتا ہے وہاں سے سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے، جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اسے آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ زندگی کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور اس میں رہنے والے فنا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے، جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہے، اس سے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا عقیدہ آخرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسی صفحہ نمبر 11 پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور اس میں رہنے والے فنا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سوال نمبر 3 کا جواب ہے، اسی صفحہ نمبر 11 پہ۔ دال، اعمال نامہ کسے کہتے ہیں؟ اعمال نامہ بھی اسی صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ اسی نمبر 11 پہ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں نیچے سے دوسری لائن ہے، جس کتاب میں انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کو عمل نامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ہے۔ یہ تھے مختصر سوالات، جوابات، آپ سے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 4، عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت جو ہے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، دیکھیں
عقیدہ آخرت، یہ صفحہ نمبر 11 پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے، جبکہ مرنے کے بعد زندگی ہمیشہ کے لیے، اسے آخرت کہتے ہیں، آخرت کی زندگی۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا اور اس میں رہنے والے فنا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو کیا ہے، اب یہ دیکھیں انسان کے دل میں یہ اثرات جو ہیں، انسانی زندگی پر اثرات، اس میں سے جو ہے نا آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، دنیا میں انسانی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، انسان کے دل میں نیک محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو انسانی زندگی پر کیا ہے، آخرت، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو یہ ہے، آپ پہلے جو 4 ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ انسان کے دل میں آخرت اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں انسان آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ 3، انسان کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ 5، انسان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا یہ آج کا یہ پورا لیسن۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے بچوں کو اس سے تیاری کروائیں، ریڈنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ خالی جگہ بھی پور کریں، صحیح غلط بھی جو تھے وہ بھی لگا دیے، اور اس کے علاوہ شارٹ کویسچن ان مختصر اور سوالات اور لانگ کویسچن تفصیلی جوابات وہ بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ بیان کیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔